بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حضرات علماء کرام، سامعین گرامی مرتبت، مختلف علاقوں اور خطوں سے تشریف لانے والی معزز شخصیات، جس اہم مقصد کے لیے آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے اور ہمارے عقیدے سے ہے. اور جب کوئی چیز ہمارے عقیدے سے مربوط ہوتی ہے، ہمارے دین و شریعت سے مربوط ہوتی ہے، تو پھر ہماری زندگی اور موت کا معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مسلم ہونے کی حالت میں ہماری موت آنی چاہیے. انسان کی موت اس کے اختیار میں نہیں، لہذا موت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اچھی حالت میں رہتا ہے تو اس کی موت بھی اچھی ہوتی. جب وہ شریعت کا متبع رہے گا، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنے والا رہے گا، تو موت کے وقت وہ مومن ہوگا، وہ مسلم رہے گا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہوگا، اور اس یقین کی حالت میں اس کی موت آئے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کما تعیشون تموتون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. وکما تموتون تحشرون، اور جیسی موت آئے گی ویسا ہی حشر ہوگا. ایمان کی حالت میں موت آئی تو مومنوں جیسا حشر ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کفر کی حالت میں موت آئی تو کفر کافروں جیسا حشر ہوگا. تو یہ ہمارے ایمان کا، عقیدے کا اور ہماری زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتا ہے، ہر وہ معاملہ جس کا تعلق ان چیزوں سے ہو. اب آپ غور فرمائیں اور سنجیدگی سے سنیں. ٹیکنیکل باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. مثلا یہ بات آ چکی ہے کہ لاء کمیشن آف انڈیا نے اپنے ویب سائٹ پہ ایک اعلان شائع کیا ہے کہ ہم اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہم کو رائے دیجیے. تو اب یہ ہے، یا تو کوئی رائے اس کے پکش میں دیا جائے یا خاموش رہا جائے. ایمان والا تو اس کے پکش میں رائے دے نہیں سکتا. خاموشی بھی رضا ہے. جاتے ہیں قاضی صاحب، جاتے ہیں خاتون کے پاس کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں سے کرایا، یا طے ہوا آپ کا نکاح فلاں سے، کیا آپ اجازت دیتی؟ تو وہ خاموش رہتی ہے، اور خاموشی کو کیا سمجھتے ہیں؟ رضا سمجھتے ہیں. تو جو لوگ خاموش رہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ چپکے سے وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو اب میاں جی کے لیے راستہ صرف ایک بچتا ہے، وہ کیا؟ کہ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کریں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کر کے ہوگا کیا؟ بہت کچھ ہوگا. میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. اس سے قبل 2018 میں اسی لاء کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پہ یہ اعلان شائع کیا کہ نئی تعلیمی پالیسی ہم لانا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. تو آپ ہمیں رائے دیجئے
یہ رہی تعلیمی پالیسی، اس میں آپ کو کون سی چیزیں اچھی سمجھ میں آتی ہیں، کون سی چیزیں غلط سمجھ میں آتی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو حذف کر دینا چاہیے، آپ ہمیں رائے دیجیے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کو، کہ انہوں نے اس کے ویب سائٹ سے اس پورے نئی تعلیمی پالیسی کا انگریزی ورژن ڈاؤن لوڈ کروایا، اور اس کے بعد امارت شریعہ میں مولانا عادل فریدی صاحب ہیں، اچھی انگریزی جانتے ہیں، ان سے اس کا ترجمہ کروایا، اور ترجمہ کروا کر کے ایک میٹنگ بلائی اور لوگوں کو بیدار کیا اور اس کی تنقید کی گئی۔ اسی طریقے سے اور کئی ادارے متوجہ ہوئے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی آف انڈیا نے مجھے یہ کام سپرد کیا کہ آپ اس پہ مفصل تنقید کیجئے۔ میں نے تقریباً 300 صفحات اس کی مخالفت میں لکھے اور اس کو بھیجا گیا لا کمیشن کے پاس، اس کا انگریزی کروا کر کے۔ بعد میں جو فائنلی شکل میں آیا، حالانکہ بہت سی چیزیں جس پہ ہمارا اعتراض تھا وہ رہ گئی، لیکن بہت ساری چیزیں ختم کر دی گئی، اس میں سنشودھن کیا گیا، اس میں تبدیلی کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مضبوط دلائل کے ساتھ کسی چیز کے غلط ہونے کو ثابت کیا جائے اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سی تبدیلیاں کی گئی، یعنی پہلے صورتحال یہ تھی کہ مسلم اقلیت سے متعلق صرف 1.5 لائن تھا، بعد میں اس کو چینج کر کے تقریباً 2 صفحات میں اس کو جگہ دی گئی۔ ایسی بہت سی چیزیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا بڑا فائدہ، شرعاً بھی ہم مکلف ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے ایمان و عقیدے کو ڈیمیج کرنے والی ہے وہاں پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے اور نہ اس کی حمایت کر سکتے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اس کی مخالفت کرنی۔ مخالفت کے بہت سے طریقے، پہلے طریقے ہوا کرتے تھے، خطوط بھیجے جاتے تھے، یہی ملک ہے اور یہی سرزمین ہے، بہار کی سرزمین، اور آپ میں سے کئی حضرات، ہمارے ماسٹر مبین صاحب ہیں، ماسٹر اختر صاحب ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں شاہ بانو کیس کے مسئلے پہ خطوط بھیجے گئے تھے، جسے نئی نسل صرف سنتی ہے۔ خط کا مضمون ٹائپ ہو کے آیا تھا، پوسٹ کارڈ وہ چھپ کے آیا تھا، صرف ہم لوگوں کو دستخط کرنا تھا اور بھیجنا تھا۔ آج الحمدللہ کام بہت آسان ہو گیا۔ یہ جو آپ کے سامنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوڈ کہتے ہیں، بار کوڈ۔ تو یہ ایک خاص ٹیکنیکل زبان ہے اور اس کو خاص ٹیکنیکل انداز میں ریڈ کیا جاتا ہے۔ یہ گوگل کا جو لینس ایپ ہے وہی اس کو ریڈ کرے گا، اور پھر وہ سارے مراحل ہیں کہ 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے امارت شریعہ کی موجودہ قیادت کو کہ انہوں نے سب سے زیادہ ذمہ داری محسوس کی، اور تعجب کی بات ہوگی، ہمارے مولانا صابر نظامی صاحب گواہ ہیں کہ جس وقت باضابطہ رابطہ نہیں ہوا، یوں ہی بات آئی اور ہم لوگوں نے فوراً ہزاروں افراد سے رابطہ کیا اس سلسلے میں، اور کہا کہ یقینی بنائیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کا جواب جا چکا ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیگوسرائے اس معاملے میں کافی آگے ایکٹیو ہے، یعنی 16 تاریخ کی بات بتائی گئی، 16 تاریخ سے ہم لوگ ایکٹیو ہیں الحمدللہ، اور علماء کو اور ائمہ مساجد کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ کام مضبوطی کے ساتھ ہو۔ اور ہم نے گزارش کی ہے حضرت قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ سے کہ ایک جائزے کی میٹنگ ہوگی، اس میں آپ سارے حضرات کو پیشگی میں دعوت دے رہا ہوں۔ وہاں مدرسہ بدر اسلام میں، کچہری مسجد میں، مرکزی مسجد میں یہ پروگرام ہونا ہے جائزے کا، جس میں دیکھیں گے کہ ضلع میں کتنا کام ہو چکا اور کیا کچھ باقی رہ گیا ہے، تو وقت رہتے اس کام کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ اب آخری بات کہ یہ چیز ہمارے عقیدے، ہماری شریعت سے مربوط کیسے ہے، اس کو سمجھ لینا ہے۔ میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اہل کتاب،
یہودی تھے پہلے، یہودی عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہوئے، عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کے دل میں دو باتیں تھیں۔ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ اپنے یہاں جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، ہفتے کی عید ہے، ان کے یہاں سنیچر کا دن ہے، وہاں اس دن کوئی کام نہیں ہوگا، صرف عبادت۔ اور دوسرا کام تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع تھا۔ یہ پچھلی شریعت سے تھا، قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ سزاً ان کے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا گیا تھا۔ عربوں کی غذا میں اونٹ کا دودھ، اونٹ کا گوشت کھانا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ چیز طبعاً، یعنی جو انسان کا ہیومن نیچر ہے، اس کے مطابق یہ چیز ان کو گرا معلوم ہوتی تھی۔ اتنی سی بات پہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ میرے بھائی، اسلام ایک درخشاں راہ ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، میں نے تمہیں اتنا روشن، اتنا چمکدار، اتنا صاف و شفاف راستہ عطا کیا ہے کہ رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا کہ دن ہے۔ اتنا روشن شاہراہ زندگی یہ اللہ تعالی نے اسلام شکل میں ہمیں عطا کیا، جس محور قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اجماع امت اور قیاس۔ بزرگوں، یہ ہمارے جو طریقے ہیں زندگی کے، اس میں کئی چیزیں ہیں جس کا تعلق حدود و قصاص سے، کئی چیزیں ہیں اس کا تعلق سیاست سے ہے، سیاست حاضرہ سے، کئی چیزیں ہیں اس کا تعلق عبادات سے، اور کئی چیزیں ہیں جس کا تعلق معاملات سے ہے، اور کئی چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی سے۔ یہ خاندانی زندگی والا مسئلہ جو ہے اس کو پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس کو احوال شخصیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا انسان کی شادی کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، خلا کیسے ہو، فسخ کیسے ہو، شادی بیاہ کے نتیجے میں بال بچوں کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، بیوی کی پرورش کو کون کرے گا، بچوں کی پرورش کون کرے گا، حق حضانت، نان و نفقہ کا معاملہ کیا ہے، حق حضانت پرورش کا حق کس کو ہے، وقت کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے شفا کا معاملہ ہے، میراث کا معاملہ ہے۔ یہ مسائل ہیں جو پرسنل لا کے مسائل کہلاتے ہیں۔ اس ملک میں جب تک مسلم حکمرانوں کی حکومت تھی تو یہاں دارالقضاء کا نظام قائم تھا، سارے مسائل دارالقضاء سے فیصل ہوتے تھے۔ لیکن اس ظالم و جابر گورنمنٹ نے دارالقضاء کے نظام کو کینسل کر دیا کہ نہیں، اب دارالقضاء کا نظام نہیں چلے گا، اور بہت سارے جو قاضی تھے، قاضی القضات تھے، ان کو آنریری مجسٹریٹ بنا دیا، یعنی بس عزت کے لیے یہ عہدہ ہے۔ آپ کے تیگڑا میں قاضی علی بخش آنریری مجسٹریٹ تھے، وہ پہلے قاضی القضات ہوا کرتے تھے حکومت کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ زبردست ہنگامہ ہوا اس کے خلاف، اور ہنگامہ بڑھتا گیا۔ مسلم علماء نے کہا کہ نہیں، ساری چیزیں جو ہیں آپ جو قانون بنا رہے ہیں اس سے حل نہیں ہوگا، بہت سا معاملہ، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہماری اولادیں جو ہیں ناجائز پیدا ہوں گی اگر آپ کے قانون کو مکمل فالو کیا جائے۔ تو بہت زیادہ کوششیں کرنے کے بعد، علماء کی مستقل کوشش کے بعد ایک قانون پاس ہوا 1937 میں، جس کو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ انگریز کے زمانے میں یہ قانون پاس ہوا۔
جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ تمام مسلمان، ان کی تنظیمیں اور خاص طور پہ جمعیت علماء ہند مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے شریعت کا الگ سے قانون ہونا چاہیے، لہذا یہ ایکٹ بنایا جا رہا ہے جس میں اگر دونوں فریق مسلم ہوں تو یہ قانون نافذ ہوگا۔ الحمدللہ آپ کے علماء کی، آپ کے قائدین کی کوشش کے نتیجے میں وہ قانون تو پاس ہوا، لیکن یہ قانون ہر زمانے میں درد سر رہا اسلام مخالف قوتوں کے لیے، متعصب طبقے کے لیے۔ ملک کے سارے مسائل، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، لیکن مسئلہ ہے تو یہ شریعہ اپلیکیشن ایکٹ ہے۔ ہمیشہ اس کے اوپر آواز اٹھتی رہی اور اس پہ باضابطہ ایک قانونی تلوار لٹکائی گئی۔ وہ قانونی تلوار کب لٹکائی گئی؟ جب اس ملک کا سنویدھان بنا، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس میں کئی الگ الگ ابواب ہیں۔ ایک ہے بنیادی حق، جس کو مولک ادھیکار کہتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس۔ وہ دفعہ 15 سے لے کر کے دفعہ 30 تک مولک ادھیکار ہے۔ اس کے اندر مذہب کی آزادی ہے، شخص کی آزادی ہے، نفس کی آزادی ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے، اقلیتوں کی آزادی ہے، اقلیتی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ کا دفعہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رہنما دفعات ہیں، جس کے بارے میں ہمارے معراج اختر دانا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ رہنما دفعات ہیں۔ ان میں سے ایک دفعہ 44 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کی حکومت اس کو اپنے شہریوں کے لیے برابر کا قانون بنائے گی۔ تو آپ اس کو کہیے کہ بنانا چاہیے یا بنائے گی یا بنا سکتی ہے، لیکن اگر برابر کا قانون بنا تو یہ ٹکراتا ہوا ہوگا جو ہمیں مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے مذہبی معاملات پہ وہ آزادی کے ساتھ عمل کرے۔ اب ہمارا مذہبی معاملہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ صرف نماز پڑھنا ہمارا مذہبی معاملہ نہیں، نکاح بھی ہو شریعت کے مطابق یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر آگے وہ نماز سے بھی ٹکرائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ غیر قانونی نکاح ہوا، اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، تو وہ نماز کا امام بھی نہیں بن سکتا۔ تو ساری جو اسلام کی بنیاد ہے، اگر یہ غلط قانون بنا تو ہر جگہ اس کے اثرات پڑیں گے۔ بزرگوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام عطا کیا ہے، اس نظام کی پاسداری کرنا ہر حال میں ضروری۔ آپ دیکھیں کہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ آیت کریمہ ضرور پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو نکاح کے موقع پہ آپ سے کیوں عہد لیا جاتا ہے کہ ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے؟ اس لیے کہ وہ مجلس اس عہد کی مجلس ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شریعت کے مطابق صاحب ایمان اولاد ہوگی، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر ہم اس مرحلے پہ خاموش رہ گئے اور خدا نہ خواستہ ان مسائل میں ملک کا برابر کا قانون بن گیا، تو جانتے ہیں ہمارا نکاح جو مکمل ہوتا ہے وہ 2 گواہ، قاضی نکاح یا وکیل، مجلس نکاح اور خطبہ پڑھا جاتا ہے، ایجاب و قبول کیا جاتا ہے۔ تو ایجاب و قبول یہ کیا ہے؟ رکن ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد پھر سنت میں ولیمہ ہے۔ لیکن ہمیں جب غیر مسلموں کا نکاح کیسے ہوتا ہے، ان کی شادی کیسے ہوتی؟ آگ جو ان کا ایک خدا ہے، اس کے گرد 7 پھیرے لگاتے ہیں، سندور رکھا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کی شادی مکمل ہوتی ہے۔ بھائیو، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی قانون بنا کہ آپ کو بھی مجبور ہونا پڑا اگنی کے گرد 7 پھیرے لگانے پر، تو کیا کتنا خطرناک اور کتنا منحوس دن ہوگا وہ، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جب کوئی مذہبی آزادی ہوتی ہے اور کوئی قوم اس کا غلط استعمال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزادی کو سلب کر لیتے ہیں۔
آپ بتائیں کہ کیا یہ نکاح جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح وجعلوہ فی مساجدکم، یہ نکاح اعلانیہ کیا کرو اور مسجد میں منعقد کیا کرو، ہم میں سے کتنے لوگ نکاح مسجد میں منعقد کرتے ہیں؟ گویا کہ ہمیں اختیار تھا، ہم مسجد میں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو نہیں مانا۔ چھن جائے گی وہ آزادی نا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نکاح اتنا آسان تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من اعظم النکاح برکۃ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اخراجات سب سے کم ہوں۔ تو آپ کو ڈی جے بجانے کی کس نے اجازت دی تھی؟ ناچنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ جلوس نکالنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ آپ نے غیروں کی نقالی کی۔ ایک زمانہ اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ آپ غیروں کے عمل پہ مجبور ہوں گے۔ ابھی آپ خوش دلی کے ساتھ کر رہے، کل جبرن کرنا پڑے گا، اس لیے قبل اس کے کہ ایسے حالات آئیں ہمیں سنورنا پڑے گا، اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، ان بزرگوں نے آواز لگائی ہے اور ہر زمانے میں آواز بلند کی ہے ان حضرات نے، کوشش کرنا اپنا کام ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے وقت یہ طے کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اپنی پوری شناخت کے ساتھ، اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ، اور ہماری شناخت پہ جب کوئی حرف آئے گا، ہماری مذہبی آزادی پہ حرف آئے گا، ہمارے رسم و رواج اور اسلامی تہذیب و ثقافت پہ حرف آئے گا، تو ہر ممکن جو کوشش ہوگی ہم کریں گے۔ یہ کوشش کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ اس سے آگے بزرگوں کا کوئی حکم یا ان کی ہدایت آئے گی تو وہ کریں گے، اس سے آگے کوئی معاملہ ہوگا تو ہم وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم اپنے بزرگوں اور خاص طور پہ امارت شریعہ سے تشریف لائے ہمارے نمائندہ جو آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی تھے، حضرت مولانا قاضی انظار عالم صاحب قاسمی، قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ و جھارکھنڈ، میں انہیں یقین دلاتا ہوں اور ان کے توسط سے تمام اکابر کو کہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی آواز ہوگی اس پہ ہم لبیک کہیں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ فتنے کے آنے سے پہلے اس کا سر کچلنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ ابھی ڈرافٹ نہیں آیا، لیکن کیا پتا کہ اسی کے آڑ میں وہ کہے کہ لوگوں نے کہا بنائیے تو ہم نے بنا دیا اور وہ ڈرافٹ آئے ہی نہیں ویب سائٹ پہ، یہ بھی ممکن۔ اس لیے جو بھی ہے جیسے بھی ہے یہ یونیفارم سول کوڈ کے لفظ میں ہی فتنہ ہے، لہٰذا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اکابر کو اپنی اس مہم میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔